الله 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ دعوے تو کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں، شیخ قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اور عبداللہ بن محمد البغدادی المعروف ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ کی امت کا معاملہ آپ کے سپرد کر دوں کہ جو چاہے فیصلہ کریں۔ اس بات کو ذرا سا دل کے کانوں سے سنیے اور اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی ہمیں عطا فرما دے کہ کیا بات کی ہے اللہ نے کہ اگر آپ چاہیں تو قیامت کے دن آپ کی امت کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں دے دوں کہ چاہے جو فیصلہ آپ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ، یہ فیصلہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن سبز لباس میں ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے جیسے کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہوتا ہے، ساکت ایک دم۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں اولاد جنت میں جا رہے ہوں گے اور کس اعزاز کے ساتھ انہیں لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں کس طرح جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے اور کیسے گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرد جس کا فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، اسے جیسی لے جانے لگیں گے فرشتے، تو آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، یا احمد یا احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور کہیں گے لبیک یا ابو البشر، میں حاضر ہوں اے تمام انسانوں کے ابا، حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے ایک امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جائیں گے جو داروغے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اسے کیوں لے جا رہے ہو، اسے نہ لے کے جاؤ۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم بہت سخت جان ہیں، جو ہمیں حکم ملا ہے ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ لہٰذا پھر سفر شروع کر دیں گے اس آدمی کو جہنم میں گھسیٹنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور کہیں گے یا اللہ، آپ نے کہہ نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، تو یا اللہ یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اطاعت کرو اس نبی کی، جو تمہیں یہ جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق کرو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چھڑا کر لے آئیں گے۔ روایات میں آیا ہے کہ پھر ترازو میں ایک کاغذ اپنے پاس سے نکالیں گے اور وہ ایک چھوٹا سا کاغذ اس ترازو میں اس کے رکھیں گے، وہ اتنی نیکیوں سے بھر جائے گا کہ گناہ کم نظر آئیں گے، نیکیاں زیادہ نظر آئیں گی، اور پھر اسے حکم یہ دیا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ جب جنت کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو یہ شخص کہے گا کہ مجھے صرف صاحبو اتنا بتا دو کہ مجھے اب جنت میں جو لے کے جا رہے ہو تو یہ پرچہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے۔ وہ رجوع کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علامہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا یہ کیا معاملہ ہے؟
اور آپ کون ہیں؟ تو تم میرے امتی ہو۔ کہ یہ کاغذ کیا ہے؟ یہ کاغذ وہ ہے کہ جو تم نے دنیا میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ تمہیں دے دیا۔ ہم نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں میرے دوستوں، اور ایک نیکی برابر ہے اس دنیا و مافیہ سے بڑھ کر۔ اسی لیے دنیا سے جاتے ہوئے یہ خیال کرے گا آدمی جب پردے ہٹ جائیں گے کہ اب وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اسے اجر معلوم ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہے گا میں سارا مال اپنا دے دوں اس وقت میں، اس لیے کہ وہ صدقہ کرنا چاہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں یہ صدقہ کر دوں تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ جب پردے چاک ہوں گے تو وہ دیکھ لے گا کہ صدقہ کرنے کی نیکی کتنی بڑی ہے۔ تو میرے دوستو ابھی اللہ کا شکر ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بس یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا، اس نے بڑی ان کی تعریفیں سنی ہوئی تھی، جا کے محل دیکھا، گھر دیکھا، کہنے لگا یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بہرحال جب میں آیا ہوں ان سے مل کے جاؤں گا۔ ان سے ملاقات کی، حضرت کا معمول تھا کچھ چہل قدمی کرتے تھے، یہ ناشتے کے بعد کی بات تھی، وہ کچھ تھوڑا سا اس نے تناول کیا ان کے ساتھ کھانا، اس کے بعد کہنے لگے اب میں تھوڑا چہل قدمی کروں گا، یہ ساتھ ساتھ تھا، چہل قدمی کرتے رہے۔ کہنے لگے حضرت آپ کے پاس میں آیا تھا، آپ نے پوچھا نہیں کیوں آئے؟ تو کہا جی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے دعا کر دیجئے، اب یہ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، جیسے سنا ہوا ہے، دعا فرما دیں کہ میں حج پہ جاؤں۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں حج پہ لے کے جائے، آمین۔ بس یہ ہوئی، اب چلتے رہے، سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت کہاں تک چہل قدمی فرماتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ بس ہم جا رہے ہیں۔ کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حج پہ جا رہے ہیں۔ جب تم نے دعا کی تھی، کہنے لگے حج پہ جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جب تم نے دعا کی تھی میں نے اسی وقت اللہ سے رجوع کیا، میرے دل میں آیا کہ بس حج کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں تو حج پہ چلا جاؤں۔ تو کہنے لگے تیاری تو کچھ نہیں؟ کہنے لگے تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس حج پہ جا رہے ہیں، آگے سے احرام لے لیں گے۔ اس نے کہا مجھے معاف کیجئے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو دنیا چونکہ دل میں نہیں تھی، اس لیے جیسے ہیں ویسے ہی اٹھ کے چل دیے۔ جیسے ہوتا ہے بعض اللہ والوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب دنیا سے یا اللہ بلائیں آپ تو بالکل ہلکا پھلکا کر کے بلائیے گا۔ یعنی ہم نے بزرگوں کے واقعات میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت کو کسی نے بد دعا دے دی کہ تم مر جاؤ، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور پھر کہا الحمدللہ، آگے چل دیے۔ مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس کی بد دعا پہ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہنے لگے جب اس بچے نے مجھے بد دعا دی کہ تم مر جاؤ تو میں نے دل میں اس وقت یہ خیال کیا کہ اگر ابھی میں اللہ کے پاس چلا گیا تو اس قابل ہوں؟ تو میرے دل نے، میں نے ٹٹولا اپنے آپ کو، جواب آیا اندر سے کہ الحمدللہ تم اس قابل ہو کہ اگر ابھی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے پیش ہو سکتے ہو تم۔ تو بس میں نے اس پہ الحمدللہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے مومن کو ہر وقت میرے دوستو اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اپنی روح کو لباس پہنا کے لے کے جائیں اللہ کے پاس۔ اور لباس کیا ہے؟ لباس ہے تقوی کا لباس، اسے برہنہ اللہ کے سامنے نہ لے کے جائیں۔ اللہم انی اسألک ما تحول به بین و بین معصیتک، اے اللہ آپ میرے اور اس کام کے درمیان جو آپ کو ناراضگی والا ہے آپ حائل ہو جایا کریں جب میں وہ کرنے لگوں۔ تو اللہ حائل ہو جائیں، یہ دعا کرنی چاہیے، عربی میں نہ آئے تو اردو میں کر لیں۔ تو مقصد یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اسی سے سب کچھ لو لگانا اور مانگنا، یہ اصل میں ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور اس راستے پر چلانے کے لیے، اس راستے تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ یوں فرما سکتے تھے قل کا صیغہ ہٹا کے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنی ہو، لیکن رسول اللہ سے کہلوایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو پھر مجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میرے دوستو شفاعت سے بات شروع ہوئی تھی، وہ جگہ جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی تو میرے دوستوں کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا، کہاں جائیں گے اگر انہوں نے نظر پھیر لی؟ وہی تو ایک آسرا ہے۔ ہندوستان میں ایک معاملہ ہوا، ایک شخص نے شراب کی حالت میں مسلمان تھا، دوسرے شخص جو مسلمان نہیں تھا اسے نقصان پہنچایا، اس نے کچھ کہا اور اس کے ہاتھ میں جو بوتل تھی وہ اس کے سر پہ ماری، وہ زخمی ہو گیا۔ عدالت میں معاملہ گیا، انگریز جج تھا، مترجم انٹرپریٹر بھی تھے وہاں پہ، تو اس نے پوچھا کہ نہیں اس نے کیوں مارا تھا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے اس لیے مارا تھا کہ اس شخص نے جس کو مارا تھا وہ غیر مسلم تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تھی۔ اس جج نے بھی اسٹڈی کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، جس نے مارا تھا اس سے کہا تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں۔ کہ تم شرابی ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہیں دین سے کیا سروکار، اور تم نے پھر بھی اس کو مار دیا شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں۔ اس نے کہا ہاں اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کہا تو کیا ہوا؟ اس میں اتنا غصہ کہ اس کو تم نے بوتل مار دی، زخمی کر دیا۔ کہنے لگے اب اس شخص نے جو جواب دیا میرے دوستو وہ جواب سننے کا ہے، یہ ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے اوپر لاگو کریں، ہر معاملے میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ وہی تو ایک آسرا ہے، انہی کے خلاف اس نے بات کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اگر وہ آسرا بھی چلا گیا، اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ظالم تیرے سامنے میرے بارے میں اس طرح بات ہو رہی تھی، تو نے برداشت کر لی، تو میں کہاں جاؤں گا؟ لہٰذا مجھے اس کے آسرے کے علاوہ کوئی اور آسرا نظر نہیں آیا۔ اس آسرے کو اس نے چھیڑا تھا۔ جج کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس نے باعزت بری کیا اور اس کی سرزنش کی کہ تو نے بات ایسی کیوں کی تھی۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع، ان کے راستے پر چلنا، اس میں ہے نجات، اور اس کے علاوہ ہر راستے میں تنگی اور پریشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ